اور رفع الیدین تو ایسی سنت ہے، ایسی سنت ہے، ایسی سنت ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا پوچھا ہے آپ نے؟ جی رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں بھائی نہیں ہوتی، میں کہہ رہا ہوں نہیں ہوتی۔ آپ شروع کریں رفع الیدین کے بغیر نماز، کیسے شروع کریں گے؟ کہتا ہے جی وہ ایسے، میں کہنا ایسے، یہ رفع الیدین ہے نا؟ کہتا ہے ہاں جی۔ تو میں نے کہا اس کے بغیر شروع کرنا کیسے شروع کرے گا؟ کہتا ہے یہ میں نے نہیں پوچھا، میں نے رکوع والا پوچھا ہے۔ میں نے کہا میں یہیں سے شروع کر رہا ہوں۔ شروع سے رفع الیدین، نماز کا آغاز ہوتا ہی رفع الیدین سے۔ شروع کیسے ہوگی رفع الیدین کے بغیر نماز؟ ہاتھوں تو اٹھانا پڑے گا۔ کہتا ہے یہ نہیں پوچھا، رکوع والا پوچھا ہے۔ میں کہتا ہوں تو نے یہ کیوں نہیں پوچھا؟ پہلا پوچھ، یہ تو روزانہ کرتا ہے؟ کہتا ہے ہاں۔ میں نے کہا دلیل، دلیل دے کہ پہلا رفع الیدین ہر نماز کے شروع والا رفع الیدین یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یہ فتویٰ دے۔ جو فتویٰ پہلے کے بارے میں میں لکھ کے دیتا ہوں وہی فتویٰ دوسرے کے بارے میں۔ اگر پہلا فرض ہے دوسرا فرض ہے، پہلا سنت ہے دوسرا سنت ہے، پہلا واجب ہے تو دوسرا واجب ہے، پہلا مستحب ہے تو دوسرا مستحب ہے، پہلا جائز ہے تو دوسرا جائز ہے۔ اگر پہلے کے بغیر نہیں ہوتی میں لکھ کے دیتا ہوں، پھر دوسرے کے بغیر بھی نہیں ہوتی۔ اگر پیغمبر نے پہلا ہمیشہ کیا ہے تو دوسرا ہمیشہ کیا ہے۔ جس طرح اس کے بغیر نماز شروع نہیں کی، اسی طرح رکوع کو بغیر رفع الیدین کے بغیر پیغمبر نے رکوع نہیں کیا۔ میں اس وقت آپ کے سامنے باوضو حاضر ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، قرآن کو تو ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہوں، سر پہ کہو تو اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، میرے پیغمبر نے ایک نماز کی ایک رکعت کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا۔ اب جو کہتے ہیں میں نہیں کروں گا اس حلف کے بعد بھی، تو اس کا گریبان اور میرا قیامت والے دن ہاتھ ہوگا۔ اور اگر میں نے مسجد میں بیٹھ کے غلط بیانی کی ہو تو ہاتھ تیرا، گریبان میرا ہو۔ اللہ کی عدالت ہوگی۔ اگر میں نے غلط بیانی کی ہے، لا علمی میں نہیں کہہ رہا، جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کے دلائل اس وقت میرے دماغ میں سارے عقلی نقلی دلائل ضعیف جو کچھ ہے میرے ذہن میں ایک ایک دلیل گھوم رہی ہے۔ سارے دلائل سے آگاہ ہونے کے بعد کہہ رہا ہوں، پوری امانت سے، دیانت سے، قبر کو، آخرت کو، رب کے سامنے پیشی کو، اپنی جہنم اور جنت کے حوالے سے ایمان رکھنے کے بعد کہ جھوٹ بولنے کی سزا جہنم ہے، سچ بولنے کی جزا جنت ہے، یہ ایمان رکھ کے کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے کبھی رفع الیدین کے بغیر نہ رکوع کیا نہ رکوع سے سر اٹھایا۔